بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما كثيرا. آج کی یہ محفل امام علی مقام سید الشہداء راغب دوست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر یاد اندر بنائی جا رہی ہے، جن کے اندر سارے دوست اسی حاضر ہاں. اللہ پاک بڑا بیٹھنا اپنی عظیم بارگاہ قبول فرمائے. کون ایک بلند ہے رتبہ حسین کا، کون ایک بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا. بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، آپ کی نسل پاک میں سے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا. اللہ پاک سانو امام علی مقام دا ذکر خیر کرنے دی توفیق عطا فرمائے. سارے نقابت واسطے مہمان دوست بلائے ماشاءاللہ تشریف لے آئے تھے. باقاعدہ محفل پاک دا آغاز کر دی نہیں میں نے دعوت دینا حافظ کاشف جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کا جواب دینا واجب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم.
الحريم وصدق رسوله النبي الكريم الحبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا الغلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر دکھ کے کھب کے منہ بول کے دل کھول کے درود پاک پڑھو الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے میرے آقا کی ذات پر دائم میرا اللہ درود پڑھتا ہے بولے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ سارے بھائی اگے کے آج میں تو دنوں زیادہ ہو جائے گی جڑی جگہ خالی پئی ہے نا اگے ہو جائے میں نہایت ہی مشہور ہاں رانا محمد رمضان صاحب انہوں دی کال گئی میں اپنے سالے بھی پینڈ اپنے 6 روزہ پروگرام ہو رہے ہیں مغرب تو بعد محفل پاک ہو رہی تھی تے انہوں نے فون کیتا انہوں نے کہا بھی ایسے بھی محفل پاک میں کیا حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ اللہ پاک کا بڑا ہی احسان ہے بڑا ہی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر کے اصل جڑے مومن ہیں اصل مومن اسی ہیں حضور علیہ السلام کے اہل بیت کا ذکر جس انداز میں نصیب کرنے آئے اصل انداز یہی ہے اہل بیت کا ذکر کرنا الحمدللہ دنیا نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 تو 5 تک بات دیتے ہیں ایک حضور علیہ السلام دی اہل بیت دوسری ایسی دوسرا 5 تک بات سارا چارے یاد حضور علیہ السلام اللہ نے دنیا نو 2 تو 5 تک بات دیتے ہیں باقاعدہ انشاءاللہ محفل پاک کا آغاز تلاوت تک ہوگا الہی میں حمد و ثنا کر رہا ہوں الہی میں حمد و ثنا کر رہا ہوں تیرے پنج تن پہ صدا کر رہا ہوں میری لاج رکھنا ہے رب محمد تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں کہ پستی سے بلندی کی طرف پرواز کر رہا ہوں اس محفل کا قرآن کریم سے آغاز کر رہا ہوں تشریف لاتے ہیں اللہ کا پاک کلام سنانے کے لیے حافظ محمد ثاقب رضا اتاری وہ آئیں اور اللہ کا پاک کلام سنا کر ہمارے دلوں کو نور میں بولیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان السلام کا فرمان ہے
کہ جڑا بندہ میری ذات سے 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے 100 رحمت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جڑا بندہ میری ذات سے روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دو اکھت درمیان لے کہتا ہے کہ جہنم سے نفاق پاک ہے۔ اس وجہ سے تمام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے درود پاک پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ او کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار، جان و دل تم بے فدا اے دو جہاں کے تاجدار، جان تمام لفظ مل کے پڑھی انشاءاللہ پورا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کریے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کی جائے تے پاک مہینے کی برکت انشاءاللہ قبول ہوگی۔ تمام دوست نے مل کے پڑھو۔ ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار۔ میں
माशाअल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया नारे तहकीक नारे तहकीक ताजदार كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بہت ہی پیارے حافظ شاکر اتاری صاحب دولت غلام کی راستہ پیش کر رہے تھے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں عمل میں مزید برکت رحمت نازل فرمائے. میں آپ کو ایک عاشق کی بات سنانے لگا ہوں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا گھر میں گئے رات سوئے خواب میں عشق آ جاتا ہے. عشق آ کر دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتا ہے بلال تجھ کو پتا ہے تو نے جس کالج میں جس یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا ہے اس کے امتحانات کتنے مشکل ہیں. آپ کو پتا ہے آپ کو کن کن گھاٹیوں سے گزرنا پڑے گا کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. حضرت بلال حبشی مسکرا کر کہتے ہیں اے عشق مجھے سب کچھ معلوم ہے. عشق کہنا بلال حضرت بلال حبشی نے عشق انہوں نے دل میں دروازے پہ دستک دے کے کہنا تم بلال اے بلال یونیورسٹی کے اندر داخلہ جائے ان داخلہ کے امتحانات کتنے مشکل ہوں گے. حضرت بلال حبشی کو کہتا ہے سن بلال میرے کول امان کا پیریاں نے تیرے تک ضرور پہنچاواں گا میں. حضرت بلال حبشی کو عشق کہنے لگا سن بلال میرے کول امان کا پیریاں نے تیرے تک ضرور پہنچاواں گا میں. تینوں عشق مصطفیٰ کا جام دے کے پورے عرب شہر دے وچ نچاواں گا میں. ترنا پوے گا پکدے کولے تے تتی ریت تے تینوں لٹاواں گا میں. تیرا جوڑ یہودیاں نال پینے مارا انہاں تے تینوں پواواں گا میں. تیرا جوڑ یہودیاں نال پینے مارا انہاں تے تینوں پواواں گا میں. حضرت بلال کہتا ہے عشقا اگر میں ایک پرچے پیپر پاس کر لے تو مجھے کی ملے گا. عشق کہندا سن بلال جنوں عرش دے سائے تے رب میدان دے سینے نال تینوں لاواں گا میں. جنوں عرش دے سائے تے رب میدان اور دے سینے نال تینوں لاواں گا میں. جنوں سارا جگ کرے سجدہ اودی چھڈ تے تینوں چڑھاواں گا میں. بلال جب جنت دی ہورا تقسیم حسن جنت دی سردار تینوں دلاواں گا میں. سن بلال سارے نبی سارے ولی تیرے پیچھے سب سے پہلے جنت تے تینوں لے جاواں گا میں. تکبیر اللہ رسالت عاشقان مصطفیٰ مرحبا مرحبا عاشقان مصطفیٰ مرحبا مرحبا تاجدار ختم نبوت زندہ باد. جدا جنت دی ہونا تقسیم حسن جنت دی سردار تینوں پہلاواں گا میں. سن بلال سارے نبی سارے ولی
تیرے پیچھے سب تو پہلے جنت تینوں لجاواں گا میں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام منبر پاک سے کھڑے ہو کے حضرت بلال حبشی کا استقبال کرتے ہیں اور جاتے ہیں مسجد نبی شریف کے دروازے پر، اور ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق ہیں، دوسری جانب میرے آقا علیہ السلام جاتے ہیں اور حضرت بلال حبشی کا ایک بازو اٹھا کر اپنے کندھوں میں رکھتے ہیں اور انہیں منبر کے پاس لا کر بٹھاتے ہیں۔ حضرت حضور علیہ السلام حضرت بلال کو کہتے ہیں، بلال میرے لیے تو نے اتنی ماریں کھائی، اتنی مشقتیں برداشت کی، جیسے ہماری جو وڈیری مائیاں ہوتی ہیں نا، مٹی کا برتن لینے جاتی ہیں تو اس کو ٹھوک کے بجا کے دیکھتی ہیں یہ پکا ہے یا کچا ہے، ایسے ہی حضرت بلال حبشی عشق کی مارے کھا کھا کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ جب حضور کی بارگاہ میں آئے نا تو حضور نے انہیں انعام دیا۔ حضور نے فرمایا کہ بلال سارے نبی سارے ولی آپ کے پیچھے ہوں گے اور آپ سب سے پہلے جنت میں جاؤں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کا جو دروازہ ہے اس کی چابی تو آپ کے پاس ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اس کی چابی میرے پاس ہوگی، لیکن جس اونٹنی پر میں سوار ہوں گا اس کی مہار تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ جس اونٹنی پر میں سوار ہوں گا اس کی مہار تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ تشریف لاتے ہیں ثنا خان مصطفیٰ مداح حبیب کی مریا محسن علی وہ آئیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ایک بار ہاتھ چکا میرے لیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ ورفعنا اللہ کا ذکر کا منطق الہی صدق اللہ العظیم۔ میرے سامع قدر حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور انتہائی خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہے تہاڈی میری عطا ساریاں دی ہے۔ اسی اس محبوب دی بارگاہ وچ حاضر ہاں جڑا کہ عرش والیاں دا بھی محبوب ہے تے فرش والیاں دا بھی محبوب ہے۔ اور آئیے تہاڈی سماعت میں ذرا شعر پیش کرنا ہے۔ نہ امیر ہوں نہ غریب ہوں، نہ امیر ہوں نہ غریب ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، بس میری سلطنت ہے تیرے زہرا، اسی سلطنت کا میں فقیر ہوں۔ اور آئیے تمامی حضرات مل کے بابا سے کلام کو مجھے تو آپ نے گانا پیش کرنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم
مسجدہ حبشی دیوانہ جان گئے مکہ کی مسجدہ حبشی دیوانہ جان گئے دنیا بے سارے لگانو حسین دلانا جان گئے جناب بندہ پاکن والنال پیار کرتا نا وہ شہر مانے تو بولے پاوے اکھا ویلا آیا توحید دلانا توحید دلانا پاوے اکھا ویلا آیا توحید دلانا توحید دلانا دنیا بے سارے لگانو حسنین دلانا جان گئے دنیا بے سارے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز سے محسن علی نور الاسلام کی بات میں عقیدے پیش کر رہے تھے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں مزید برکت رحمت نازل فرمائے جب بھی جو کوئی نعت کا یا کوئی بھی یہاں پر آ کر تلاوت کرے یا نعت پڑھے اس کی دل جوئی کے لیے سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے کہ چپ چپ بندہ بورا لگتا ہے چپ چپ بندہ بورا لگتا ہے کچھ رہنے کا کچھ اور لگتا ہے 90 ڈگریاں میں انسان سبحان اللہ کا کیڑا جوڑ لگتا ہے پر سارا اچھا تو میرے سبحان اللہ علامہ اقبال نے بہت ہی پیارا ایک مقطع لکھا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں خاص کر کے یہ ہمارا عقیدہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ کہتے ہیں غم حسین منانے والوں کو مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہتے ہیں غم حسین منانے والوں کو مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے ہے عشق اپنی جان سے بھی زیادہ اعلی رسول سے جڑ سرے عام ان کا تماشا نہیں کرتے روئے ہوئے جو منکر ہے شہادت حسین کی آج کل کون رو رہا ہے روئے ہوئے جو منکر ہے شہادت حسین کے ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے لوگ کہتے ہیں حسین رویا لوگ کہتے ہیں نور الاسلام کی اہل بیت روئی حسین رویا میں ان کو کہنا چاہتا ہوں لوگوں سن لو یہاں پہ ہمارے نور الاسلام کی آج سے 14 صدیاں بعد خادم حسین نہیں رویا جہاں پہ آپ امام حسین کی بات کرتے ہیں کہ امام حسین رویا فیض آباد دھرنے میں بیٹھ کر 12,000 شل کھا کر بھی کہتے رہے تاجدار ختم نبوت یہاں پر بیٹھ کر ہمارا بابا خادم حسین نے رویا آپ کہتے ہیں کہ امام حسین نے رویا میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی یزید آیا ہے ان کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام آئے ہیں امام حسین کے غلام آئے ہیں حضور علیہ السلام کے نواسہ رسول حضرت امام حسین صاحب یزید کے مقابلے میں آئے جب ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا گیا میرے بابا کے خادم حسین یزید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ بابا جی کے جنازے نے یہ فیصلہ کر دیا کہ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون تشریف لاتے ہیں ثنا خانہ مصطفیٰ مداح حبیب کی دریا ابو بکر صدیق آئے اور حضور اسلام کی بارگاہ میں اپنی مختصر حاضر ہوئے بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ امن تو مہربان نبی جو شاہ کا ہے شاہ نبی ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے کرے کوئی جو غم سری کسی کی کیا مجال ہے کرے کوئی جو غم سری کسی کی کیا مجال ہے حسین ہر نگاہ سے جہاں میں بے مثال ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا ہوتا نہ کوئی دوسرا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے شہید کربلا کا غم جسے ملا نوار ہے شہید کربلا کا غم جسے ملا نوار ہے وہ بد عمل ہے بد نسب اسی پہ بے شمار ہے تو مر ذرا قبر میں چل تو مر ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسی سیدھی راہ حسین ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز سے ابو بکر صدیق حضرت امام حسین علیہ السلام کی سراہتا کر رہے تھے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی علم میں عمر میں آواز میں مزید بڑی رحمتیں نازل فرمائے مزار کی گھڑیاں ختم ہوئی خطیب صاحب تشریف لا چکے ہیں آپ کو ایک اماں کا ذکر سنا کر اجازت چاہوں گا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب مدینہ شریف گئی ساری دائیاں مکے کا جو خیر تھا اس میں جاتی اور امیروں کے بچے لے کر واپس دور پلانے کے لیے اپنے گھر لے جاتی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ مکے شریف گئی مدینہ شریف گئی تو ان کی جو ڈاچی تھی وہ بہت کمزور تھی اور ان کے شوہر جو تھے وہ بھی بیمار تھے جب وہ گئی وہاں پر رات ہو چکی تھی ساری ان کی جو سہیلیاں تھی وہ بچے لے کر واپس جا رہی تھی جب کعبۃ اللہ کے پاس پہنچی تو کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر عرض کرتی ہیں مولا رات ہو گئی ہے نہ اس مکے کے گڑھے میں کوئی ایسا امیروں کے بچے تو سارے میری سہیلیاں لے گئی میرے مقدر میں کیا لکھا ہے تو میرا یہ ایمان کرتا ہے کہ آواز آئی ہوگی اے حلیمہ امیروں کے بچے تو تیری سہیلیاں لے گئی لیکن ہم نے تیرے لیے تو امیروں کا امیر بھی رکھا ہے جب رو رہی تھی تو ادھر سے حضور الاسلام کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور مکے کے جو شیر تھا اس میں آ کر صدا دی کہ کوئی دائی ہے حضرت حلیمہ کہتی ہے میں ہوں آپ لے کے گئے اس کو شاعر نے اپنی ایک جملے میں لکھا ہے ڈاچی کی انہوں نے لکھا ڈاچی کی چار کہ کدی بڑھتی تھی کدی بہنتی تھی اور ڈگنے بہنتی تھی کیونکہ ڈاچی بہت کمزور تھی نا کدی اٹھتی تھی کدی بہنتی تھی اور ڈگنی بہنتی رہتی تھی انہیں کوئی نہ کوئی بچھانا تھی انہیں کوئی نہ نالا روانا تھی انہیں لگتی کیویں دہاڑی تھی کہ ڈاچی سب تو ماری تھی
انہیں لگتی کہ میں دہاڑی سی یہ بچاچی سب تو ماڑی سی اور بچاچی دی جڑی مائی سی انہا نام حلیمہ دائی سی آخر وچ مکے آئے سی ہر دردی بنی سوالی سی انہیں جوڑی پھر بھی کھالی سی جب سارے پاسے رہ گئیے سرکار دے بوئے کہہ گئیے آخر تو بوہ ملے آئے جب خالی کوئی نہ مڑے آئے وہ ایسا در ہے جہاں سے کوئی بھی سوالی بن کے جائے تو وہ خالی نہیں آتا وہ ایسا در ہے جہاں پہ کوئی بھی سوالی بن کے جائے تو وہ خالی نہیں آتا ہر دردی بڑی سوالی سی انہیں جھولی پھر بھی خالی سی جب سارے پاسے رہ گئی ہے سرکار دبوئے بہ گئی ہے آخر اے بروہ ملے آئے جب خالی کوئی نہ مڑے آئے رحمت کا جھولا جلے آئے سرکار دبوئے کھلے آئے ایک لونڈی باہر آئی ہے دائی میں جاتی پائی ہے ان باہر نف اٹھایا ہے پہلے سینے نال لگایا ہے کہنے تینوں نال لجاوا میں ایک نوری ملک وکھاوا میں ساڑھے ویڑے ہو چن چڑھے آئے جنہا چاندے میں کلمہ پڑھے آئے ساڑھے ویڑے ہو چن چڑھے آئے جنہا چاندے میں کلمہ پڑھے آئے گئی نال حریمہ دائیے جب نظر سنے وال پائیے دل پھڑ کے اپنا بہ گئیے سرکار جو تقدی رہ گئیے دل پھڑ کے اپنا بہ گئیے سرکار جو تقدی رہ گئیے اج جاگے وقت حریمہ دا ملیا لجپال یتیمہ دا برسات دنیا جتائیاں نے چل کول حلیمہ آئیاں نے سب پچھن تو باراندی نہیں سانو شکل دکھاندی نہیں کتے کھاندی ہے کتے پیندی ہے بولی ہے حلیمہ دائیاں نو خیریت پچھن آئیاں نو کہ نہ میں باہر آنی ہاں نہ تانو شکل دکھانی ہاں نہ کھانی ہاں نہ پینی ہاں جاندی نے کسی بھی پاسے میں جد میں نو بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چم دینی ہاں جد میں نو بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چم دینی ہاں تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا قاری امانت علی شاہی صاحب وہ آئیں اور اپنے کتاب ہمارے دلوں کو منور میں بولے نعرہ تکبیر خطیب صاحب آخری نے اس کے بعد نہ کوئی نعت کھائیں نہ کوئی نقابت والا ہے تو ایک بار ہاتھ رکھ کے انہوں نے استقبال نعرے نال کر لو وہ بھی انہوں سفر کر کے آئے ہیں تو انہوں نے استقبال اس طریقے نال کرا کہ انہوں دل خوش ہو جائے بولے نعرہ تکبیر آج تو میرے ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت دو میں ہاتھ چوک کے تاجدار ختم نبوت میں کہاں گا دو باری زندہ باد کہنا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ایجنی ہاتھ چوک کے ایک باری سارے جنے ایک باری ہاتھ چوک لو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ قاری محمد اشرف صدیق صاحب الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وأصحابہ الطاہرین وأزواجه وذريته أجمعين
برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين حمد و صلاۃ و سامعین کرام، آج دی یہ محفل جس طرح کے بار بار دسیا گیا ہے، حضرت علامہ مولانا عبدالستار صاحب اس مسجد خطیب نے جنہوں نے دسیا بھی، دعوت بھی دیتی، بار بار اعلان بھی کیتا، اور یہ محفل نبی مکرم نور مجسم رحمت عالم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آل پاک خصوصاً شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی بارگاہ دے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرنے واسطے، اور محترم دوست محمد حسین جوئیہ صاحب انہاں دی والدہ مرحومہ دے ایصال ثواب واسطے حق چار یار تنظیم دے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کوشش کرنے والے تنظیمی ساتھی اور تمام علماء کرام، نعت خواں حضرات، اور جتنے بھی دوست بزرگ بچے شریک نے، سب نو اللہ تعالیٰ نے ایک خوش قسمتی عطا فرمائی کہ اسی حضور دی آل دے ذکر پاک دی محفل وچ حاضر ہیں، اور خوش قسمت نے ہو جنہاں نے تنظیم والا نے اس محفل دا انتظام انسرام کیتا، اور خصوصاً خوش قسمت وہ بھائی جیتے ایصال ثواب واسطے حسین پاک دے ذکر دی محفل پاک دا ثواب جائے، جنہ دے واسطے حضور دی آل پاک دے ذکر پاک دا ثواب پہنچایا جائے گا، وچ قرآن خوانی بھی، نعت خوانی بھی، اور ذکر آل مصطفیٰ بھی، توحید و رسالت کا ذکر بھی، یہ سارے ذکر مل کے ایک اللہ دی عبادت ہے۔ ذکر اللہ دے نبیوں دا عبادت اللہ دی، ذکر صحابہ کرام دا عبادت اللہ دی، ذکر حضور دی آل پاک دا عبادت اللہ دی، ذکر اولیاء پاک دا تے اللہ تعالیٰ دی عبادت ہے، نائے نبی دی عبادت ہے،
نہ کسی صحابی دی عبادت ہے، نہ آل پاک دے کسی رکن دی عبادت ہے، نہ کسی ولی دی عبادت ہے، کیونکہ اللہ دے سوا کسی دی عبادت کرنا جائز ہے نہیں۔ اور اے ساڈا صاف ستھرا تے نکھریا محبت تے عزت تے عظمت ادب و احترام سارے دا، عبادت صرف اللہ دی، اللہ دے سوا کسی دی عبادت جائز ہے نہیں۔ نہ حضرت آدم علیہ السلام دے دور اندر انہاں تو لے کے حضور تک جتنے بھی انبیاء تشریف لے آئے، بلکہ قیامت تک اور قیامت تو بعد بھی اللہ دے سوا کسی دی عبادت جائز نہیں۔ نہ کوئی الہ ہو سکتا ہے تے نہ کوئی عبادت دے لائق ہو سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ دا معنی یہ ہے کہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ دے سوا کوئی الہ نہیں۔ شانہ جنیاں مرضی بیان کر لئے، عظمتاں جنیاں اچھیاں دتیاں نے اللہ نے، اور فضیلتاں بہت اعلیٰ دتیاں نے، مگر عبادت دے لائق کوئی نہیں۔ ذکر پاک کرنا یہ بھی عبادت اینا دا نہیں، اینا دی نہیں جنہ دا ذکر ہو رہا ہے۔ ذکر اینا دا ہے، آل پاک دا ہے، تے عبادت اللہ دی بڑھ رہی ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے خود یہ فرمایا کہ میرے بندیاں دا ذکر کرو، میرے بندیاں دا ذکر کرو۔ تے اللہ دے آکھے لگنا اللہ دی عبادت کہ نہیں، اچھی بولو، اللہ دے آکھے لگنا یہ اللہ دی عبادت ہے۔ اطاعت فرما برداری کرنا اللہ دی عبادت ہے۔ اطاعت غیر اللہ دی بھی ہو سکتی ہے، یعنی اللہ دے سوا اللہ دے نبیوں دی اطاعت، صحابہ کرام دی اطاعت، اہل بیت کرام دی اطاعت، اولیاء کرام دی اطاعت، ائمہ فقہ دی اطاعت، محدثین دی اطاعت، ماں باپ دی اطاعت، اپنے پیر مرشد دی اطاعت کسی کی بھی ہو سکتی ہے، مگر عبادت کسی دی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ محفل اسی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آل پاک دے ذکر پاک واسطے منعقد کی گئی ہے، وہ دے کیسی حاضر یعنی اللہ دی عبادت کر رہے ہیں، اللہ دی عبادت کر رہے ہیں حضور دی آل دے ذکر دی صورت میں۔ ایک قرآن پڑھئے، قرآن پڑھن دے صورت وچ اللہ دی عبادت، نماز پڑھئے، نماز پڑھن دی صورت وچ اللہ دی عبادت، نبی پاک تے درود پڑھئے تے درود پڑھن دی صورت وچ اللہ دی عبادت، اللہ دے بندیاں دا ذکر کریے تے ذکر کرن دی صورت وچ اللہ دی عبادت ہے۔ تے عبادت کوئی بھی ہوئے او دا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ رب ذوالجلال خالق کائنات دے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید دی مشہور آیت ہے، چوتھے پارے دی ترجمہ سماعت فرماؤ، پھر آگے چلنے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے شاہ فرمایا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، اور حضور دے ذریعے ہر مومن کو خطاب ہے، ہر ایمان والے کو خطاب ہے کہ اے میرے پیارے نبی، اونا لوگاں نو جڑے میرے رستے دے اندر قتل کیتے گئے نے، شہید ہو گئے نے، امواتا مردہ گمان بھی نہ کرو۔ دوسرے پارے تے مردہ آکھو نہ، چوتھے پارے چے کہ مردہ گمان بھی نہ کرو۔ آکھن دا تعلق زبان دا، کہن دا تعلق زبان نال تے سوچن دا، گمان کرن دا، خیال کرن دا، تصور کرن دا، یہ تعلق دل دے نال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آکھنا تے ایک
اللہ کے رستے دے اندر جان دے چکے ہیں تے پھر کے حکم صرف اس وقت واسطے نہیں جدوں کہ آیت اتری کہ اس وقت دینا صحابہ کرام غزوہ احد کے اندر جدوں شہید ہوئے جب کچھ منافقہ نے بک بک کرنی شروع کر دیتی اپنی جانا گواہ بیٹھے ساڑھے کچھ دیتے نہ مارتے وما قتلوا لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم تاکہ لوگوں کے دلوں کی حسرت سے پریشانی پیدا کریں رب الجلال خالق کائنات دے پیارے محبوب دی غلامی دے اندر غزوہ احد دے اندر جنہاں نے جاناں قربان کیتیاں تے منافقاں نوں موقع مل گیا بک بک کرن دا آندے نے لوگ مر گئے قتل ہو گئے نہ جاندے چنگے رہندے رب الجلال خالق کائنات نے انہاں سارے بے ایماناں دا رد فرمایا فہتمالس جتھے پانی زیادہ ڈگ جائے اتھے جگ پیدا ہو گئی فہتمالس سہیل زبد الرابیہ اگے دوسری مثال دیتی وَمِمَّا يُوْتِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ دیکھیا ہوئے گا سنیاریاں لوہاراں نو دیکھیا ہوئے گا گرم کر دینے کھات نو سونا چاندی نو گرم کر دینے لوہے پتل تانبے نو گرم کیتا جاتا ہے جدو پانی ورگا ہو جاوے جدو پانی ورگا ہو جاوے کچھو پنلان والے نو او دو بھی سونا تھلے دے جگ اٹھتے ایک تاجے واسطے پنگلا دے فرمایا مما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیہ زیور بنان واسطے او متاعن یا کوئی اور سامان بنان واسطے ذرا غور کرو کتنے سونے طریقے نال اللہ تعالیٰ نے سمجھایا رب الجلال نے فرمایا او متاعن زبد مثلو جویں پانی تے جگ آئی ایویں اتھے ستات پگلان تے بھی جگ اتے آ جائے گی تھوڑی دیر بعد سونا چاندی تھلے رہ جائے گا تے جگ ختم ہو جائے گی بات جگ ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا غور کرو اللہ اے مثالہ حق تے باطل دیاں دینا ہے توجہ کر دیئے تازیاں مثالہ دینا حق تے یضرب اللہ الحق والباطل اللہ حق تے باطل دیاں مثالہ دینا ہے رب ذوالجلال نے شاہ فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ اللہ کا نسیہ جڑی چاکتے آنی ہے او اپنے تلکیاں بغیرہ نو لے کے ختم ہو جاندی ہے وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ چاک نے فیدہ کوئی نہیں دینا سی اس لئے ختم ہو گئی وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ تے جڑی چیز نے نفع دینا ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ وہ زمین وچ ٹھہر جاندی ہے زمین وچ پہنچے ہو کہ نہیں علیہ پہنچے کسے ذرا غور کرو توجہ کرو یارو توجہ دی ضرورت ہے قرآن دس دائے میرے مصطفیٰ دے غلامہ دیاں کنیاں شانہ نے حضور دے محبوب دے غلامہ دیاں کنیاں شانہ نے صحابہ کرام دیاں کنیاں شانہ نے حضور دے آلِ پاک دیاں کنیاں شانہ نے اور قیامت تک حق دے باطل دیاں مثالاں اے چل دیاں رہن گیاں قرآن دی آیتاں تے پہلے اتریاں نے مگر واقعہ کربلا دا کنے سال بعد وچ ہویا ہے اے بھی حق تے باطل دا مقابلہ سی یا ایک باری اے ہو گیا کہ حق نیواں ہے باطل کچا ہے یعنی جگ جڑی ہے اٹھتے آ گئی ہے کہ باطل اٹھتے آ گیا ہے جگ اٹھتے آ گئی ہے تے اصل حقیقت مال سونا وہ تھلے ٹھہر گیا ہے جگ نے فائدہ نہیں دینا جڑا زمین وچ ٹھہر گیا ہے انہیں فائدہ دینا
آج بھی موجود ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد سارے پڑھ حسین زندہ باد حسین زندہ باد اپنا کر لٹا کے کیتا دین نو آباد حسین زندہ باد سارے مل کے پڑھ لو حسین زندہ باد حسین زندہ باد آپ سے جو ناز ناظر آتے ہوئی پڑھے رہے ہیں پچھلے سے بول رہے ہیں وہ تھکے نے تھی تھوڑوں سن کی تعلیم یہ تے سننا ہے کہ پھر تسی بھی بولو میں بھی سنا میں نے بھی کوئی سواب بکرا سواب ہوئے گا تسی بولو کہ میں سنا گا میں نے بھی سواب ہے حسین زندہ باد حسین زندہ حسین زندہ باد حسین زندہ باد اپنا کر لٹا کے کیتا دین نو آباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد سارے پڑھ لو حسین زندہ باد حسین زندہ یزید اپنی زندگی شرمناک کر گیا یزید اپنی زندگی شرمناک کر گیا حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا کل بھی حسین زندہ سی آج بھی زندہ باد حسین زندہ باد ذرا مجھ بھیجے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین مصطفیٰ کریم کائنات آقا وضحا دے چہرے والے واللیل ضحیٰ والے محضاب دے کاجر والے تھے جڑا کلام اتری آئے انہیں گواہی دے دیتی ہے گواہی دے دیتی ہے پاکن باطل وقتی طور سے جگ دی طرح اٹھے آ گیا ہے پر جگ ختم ہو جائے گی انہیں فائدہ کوئی نہیں دینا جس حسین نے فائدہ دینا ہے وہ آج بھی موجود ہے فَيَنْقُصُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ وہ سمجھن والے ہو اللہ ایویں مثالہ بیان کردا ہے مثالہ بیان کردا ہے ذرا حق تے باطل نو سوچو سمجھو غور کرو توجہ کرو قرآن نے دس دیتا ہے قیامت تک حق حق کے تے باطل باطل ہے خدا دی قسم ابھی یزید دا نام لین والا کوئی نہیں لگتا ایویں ہے نا ایویں ہے نا میرا خیال ہے پورے پاکستان شاید ہی کسی دا نام یزید ہو شاید ہی کیونکہ یزید کا کنڈو نا اوپر ہے زمین چو گندا پانی لگتا ہے نا گندی کھاد لگتا ہے اس پھر بیج جو اگ رہے ہیں اللہ انہوں تو بچا دے اللہ جی گندی فصل تو ہی بچا دے جڑے گندے پانی نہ اگتی پئی گندی کھاد نہ اگتی پئی گندا پھل اگتا پیا اللہ اس پھل تو ہر مسلمان کو محفوظ
فرمائے ساڈا انہاں نال کوئی تعلق نہیں، بلکہ یزید دے مرن تو بعد تے یزید دا بیٹا جدا نام معاویہ ہے، کی نام ہے؟ اچھی بولو، معاویہ دا معنی پتہ کی ہے؟ معاویہ دا معنی او ستارے نے آسمان دے جنہ والے جدو کتا منہ کر کے ایک تو رہنے کا پھر کتا پہنچ ہے۔ معاویہ دا معنی حقیقت ہے، یہ معنی ہے معاویہ دا، لغات اٹھا کے دیکھو، معاویہ دا معنی وہ ستارے نے جنہ والے رات نو کتا منہ کر کے تے اچھی بولو یار، ہاں مانا ہے اپنے کو نہیں لیتا رہے، میں ذمہ داری نہ رکھتا رہے، کوئی گل میں کچی نہیں کرا گا انشاءاللہ اللہ دے فضل ساڈا ایمان قرآن کی حدیث سے اشیر سے پڑھنا ایک ساڈا ذوق ہے نا، یہ ذوق ہے ساڈا عقیدہ یا قرآن ہے یا مصطفیٰ کریم دا فرمان ہے، اور اس کے علاوہ ساڈا کوئی عقیدہ نہیں۔ اگر اسی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی ماننے ہاں تے اس لیے ماننے ہاں کہ مصطفیٰ کریم کا فرمان سنا گئے، حضور کا فرمان سنا گئے نے، اس لیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدمہ میں بیٹھ کے انہوں نے قرآن سے حدیث حاصل کیتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو کسے پوچھیا عمر تے تقریباً کافی ہوئی ہے تے پوچھیا حضور تہاڈی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 80 سال دے سن۔ آپ فرماندے نے میری 2 سال عمر، حضور 2 سال، چٹی داڑھی ہو گئی، سر چٹا ہو گیا ہے، بڈھے ہو گئے ہو تو عمر 2 سال پیدا دے ہو۔ فرماندے نے تمہیں پتہ نہیں باقی عمر نو میں عمر ہی نہیں سمجھدا، میری عمر ہی ہوئے جڑے 2 سال امام جعفر صادق دے کول لائے۔ ساڈا تے یقین ہے، ساڈا تے عقیدہ ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نوں رب نے شاناں دتیاں عظمتاں دتیاں، ہن تو کوئی کہے گا تے نہ کہ ایتاں تے پہلے اتر چکیاں نے، واقعہ کربلا دا تے بعد وچ ہویا ہے کہ حسین تے کیویں فٹ کر رہیاں نے، شہداء کربلا تے کیویں فٹ کر رہیاں نے۔ یقین اس لیے تے میں بیان کیتا ہے کہ حق تے باطل قیامت تک چلدا رہے گا، حق دی مثال حسین تے باطل دی یزید، یضرب اللہ الحق والباطل فاما الزبد ویذهب جفاء۔ اج وہ سیلاب اس جگ نو لے گیا ہے، او دا نام و نشان کوئی نہیں، پر حسین دے نام دے میرا خیال ہے کوئی ایسا کر نہیں جدے گھر دے اندر نبی دی یاد دا نام، ہر گھر میں نبی پاک دی آل دے نام والا کوئی نہ کوئی ضرور حسین ہوئے گا، حسن ہوئے گا، علی ہوئے گا، اصغر ہوئے گا، اکبر ہوئے گا، حسنین ہوئے گا، سبتین ہوئے گا، سکلین ہوئے گا، عباس ہوئے گا، حمزہ ہوئے گا، عباس ہوئے گا، حمزہ ہوئے گا۔ یارو غور کرو، توجہ کرو، عباس ہوئے گا، حمزہ ہوئے گا، کہ کون نے عباس تے حمزہ نبی پاک دے چاچے نے، ایک عباس اللہ 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 غور کرو، حضرت مولا علی دے بھائی نے، اور اگے جس گھر وچ عباس علی حسن حسین بکر کاظم تقی نقی کاظم کوئی بھی ہے، نبی پاک دی آل دے نام ہے نا سارے، تے حضرت مولا علی دی جڑی اولاد ہے انہاں چ کلے حسن تے حسین ہی نہیں، حضرت مولا علی دی اولاد وچ کلے حسن تے حسین نہیں، کنے پتر نے؟ حضرت علی دے کنے پتر نے؟ 18۔ کنے پتر نے؟ 18۔ جڑا عباس دا نام لیندے نے نا کربلا دے میدان اندر،
وہ حضرت فاطمہ کا پتر نہیں نہیں ہے نا حضرت فاطمہ کا پتر نہیں نہ کیوں ہوندا ہے اس لیے کہ حسین دے نالے کربلا دے میدان اندر اپنی جان دیتی اپنے جان واری قربان کی ذرا توجہ نال سننا ہے عباس جنہاں نے بازو بھی کٹوائے جان بھی قربان کی تھی حسین پاک کی خدمت کی خاطر ایک کون نے حضرت فاطمہ دے پتر نے علی مولا علی دے پتر نے دوسری بی بی جو نے اسی طرح اٹھے جان دین والے آدھر مولا علی دے پتر دا نام ابو بکر دیئے کربلا دے میدان اندر مولا علی دا ایک پتر جدا نام ابو بکر ہے انہیں بھی کربلا اندر شہادت حاصل کی ہے ایک دا نام عمر ہے جنہیں کربلا دے میدان اندر شہادت حاصل کی ہے وہ بھی مولا علی دا پتر ہے تے حسین دا بھی ہے ابو بکر بھی شہید کربلا دا وہ بھی حسین دا ویر عمر بھی کربلا دا شہید وہ بھی حسین دا ویر ایک عثمان ہے جدا کربلا دا شہید وہ بھی حسین دا ویر علی دا پتر علی دا پتر عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو یہ بھی تیری دیال عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا خیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو دیکھنا راوچی والا پڑھو ابو بکر نہ بھول جایا جے عمر فاروق نہ عمر نہ بھول جایا جے عثمان نہ بھول جایا جے انہوں نے بھی کربلا اندر شہادت پیش کی ہے دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا خیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق اللہ 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 قربان جائیے کدے بیان کرتے ہو تسی کدے سنیا ہے کہ ابو بکر نے بھی شہادت حاصل کی تھی میدان کربلا کے اندر عمر نے بھی شہادت حاصل کی تھی عثمان نے بھی شہادت حاصل کی تھی تے کچھ اور ہی نے جڑے علی دے پتر نے مگر کربلا وچ پتر علی دے میں پتر اچھی بولو 18 پتر نے نا 6-7 ہی گئے ہیں ابو بلا دے میدان اندر 7-8 گئے ہیں تے 18 پتر نے باقی نہیں گئے یار ذرا غور کر توجہ کر ٹھنڈے دل نال سوچ دل تے ہاتھ رکھ کے سو تے جے اعتراض کرنا ہی تے سارا تے کر اعتراض کرنا ہی تے سارا تے کر پھر ابو بکر صدیق دے پتر تے کیوں اعتراض ہے عمر فاروق دے پتر تے کیوں اعتراض ہے عثمان غنی دے پتر تے کیوں اعتراض ہے کہ نہ تے اعتراض کرنا ہی تے پھر علی دے پتراں تے بھی کر خاص کر مشہور جڑے محمد بن حنفیہ محمد بن حنفیہ ماں دا نام اس واسطے حنفیہ تک کتنے مشتابہ نہ لگ جائے کہ یہ فاطمہ کا پتر حضرت فاطمہ کا پتر نہیں محمد بن حنفیہ پتر علی کا
عباس گئے نے پتر علی دے نے فاطمہ دے نہیں عمر گئے نے پتر علی دے نے فاطمہ دے نہیں ابو بکر عثمان گئے نے کربلا دے میدان اندر پتر علی دے نے فاطمہ دے نہیں مگر محمد بن حنفیہ اور دیگر پتر علی دے نے کربلا دے کچھ ہی بولو نہیں گئے یار انصاف نہیں چلنا چاہیے ایک تے اعتراض کرنے تے دوسرے نوں چھڑ دے میں نہیں نا بدلا پیار نہ اسی تے آل مصطفیٰ دے غلاماں حضور دے غلاماں دے پیراں نال لگی جوڑے نہ لے انہاں دی ٹوٹ بھی مل جائے خدا دی قسم سڑی اکھاں دا سرمائے کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا یہ حالے سمجھ نہیں آئی حالے سمجھ نہیں آئی قرآن دی آیت انزل من السماء ماء نال فسالت اودية بقدرها فحتمل السيل زبد الرابية اے دے نال سمجھ نہیں آئی کہ ذرا آؤ جڑا ہر روز ایک کام کرتے ہو جدوں پنجگانہ نماز پڑھتے ہو نماز پڑھتے تک پوری نہیں ہوندی جدوں تک نبی دی یاد تے درود نہ پڑھیے جدوں تک مصطفیٰ کریم دی آل تے درود نہ پڑھیے اودوں تک نماز پوری ہوندی نہیں اذان وچ حسین اذان وچ نماز وچ سجود وچ حسین قیام وچ رکوع وچ قعود وچ حسین اذان وچ نماز وچ سجود وچ حسین قیام وچ رکوع وچ قعود وچ حسین پہچان لا الہ دی پہچان لا الہ دی بطول دی اولاد حسین زندہ باد حسین محبت پل حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین قلبی زندہ سی حسین قلبی زندہ سی عجیب زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم کائنات آقا بدوحا دے چہرے والے واللیل بن عبدالفا والے مازحب دے قائل والے پیارے محبوب نبی صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس طالب اللہ علیہ آپ نظر آندے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک دے اندر شیشی ہے اور دے وچ تو سرخ رنگ دی شہد ہے چہرہ مبارک انج لگدا ہے جویں حضور بڑے کٹے دی جو تشریف لے آئے نے پوچھیا کہ حضور اے گل کی ہے اے حال کی ہے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں شہید قتل الحسین آنفا انہیں ہوئے میرا حسین قتل ہویا ہے میں تھوڑا رہا میرا حسین شہید ہویا ہے شہید قتل الحسین آنفا انہیں آنفا میں میں مقتل حسین جواریا ہاں ذرا غور کرو تو جیڑے آقا جنت وچوں اپنے روضہ پاک وچوں قتل حسین تے آ سکدے نے او حسین نو قتل ہون تو بچا بھی سکدے کہ نہیں بچا سکتے جڑے آ سکتے ہیں وہ بچا بھی سکتے ہیں خدا دی قسم بچپن تو ہی شہادت دیاں خبریں لگ گئیاں
بچپن تو ہی شہادتیاں خبراں ہون لگ گئیاں ہلے پیدا ہی ہوئے نے چند دیاں دے نے مصطفیٰ کریم حسین پاک نو چوم رہے نے بوسے دے رہے نے فرشتہ آیا یا رسول اللہ میں کائنات دے والے انہاں نال پیار کر دے ہو فرمایا ہاں ہاں اے میرے لختے جگر نے میرے نور نظر نے میری تھی دے پتر نے میری تھی میرے دل دا جگر دا ٹکڑا ہے تے اے پتر نے حضرت ام فضل مصطفیٰ کریم دی چاچی جان ایک دن خواب دیکھا بڑے پریشان نے بڑی پریشان ہوئیاں مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ حاضر نے ڈردیاں نے میں خواب دی تعبیر پوچھا تے کنے پوچھا خواب بڑی ڈرانا ہے بڑا عجیب خواب ہے حضور فرماتے ہیں چاچی پوچھ دی کیوں نے ڈر لگ جاوے پتہ نہیں کی نتیجہ نکلے کی ابھی تعبیر بنے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں چاچی خواب بیان کر میں تعبیر دساں گا حضرت ام فضل مصطفیٰ کریم دی چاچی جان نے اور کردیاں نے یا رسول اللہ میں خواب آیا ہے میں دیکھیا ہے توڑے جسم دا ٹکڑا جسم نالوں الگ ہویا ہے تے میری گوٹی بچی آ گیا ہے میں تاں گھبرا رہی ہوں پتہ نہیں کی ایدی تعبیر ہوئے گی مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں چاچی پریشان کیوں نہیں ہے میری تھی فاطمہ دے گھر اب پتر بڑھے گا تیری جھولی دکھ آئے گا تے وہ ٹکڑا مصطفیٰ کریم دا حسین جڑا ام فضل دی گودی وچ آیا وہ ٹکڑا سیدہ فاطمہ دا لخت جگر کون ہے حسین ہے حضرت ام فضل فرما دیا نے جدوں حسین پیدا ہوئے تے پھر میری جدوں گودی وچ آئے تے میں کیا یا رسول اللہ صدقتا کملی والے سونے آقا تسی سچ فرمایا ہے اے تیرے جگر دا ٹکڑا حسین میری گودی وچ آیا ہے جنوں مصطفیٰ کریم اپنا ٹکڑا قرار دیندے نے ام فضل نے فرمایا میرا ٹکڑا جڑا تیری گودی چ آیا ہے وہ میری فاطمہ دا پتر ہوے گا میرا بھی وہ ٹکڑا ہے جنوں مصطفیٰ کریم خود فرما کہ دی ماں بھی میرا ٹکڑا ہے ایدا پتر بھی میرا ٹکڑا ہے یا جدوں کسے جسم دے ٹکڑے نو ایزا گئی ہے تے پھر کلی انگل نو دکھ نہیں ہوندا سارے جسم نو دکھ پہنچدا ہے انگل نو تکلیف ہوے نا حصہ ہے نا جسم دا یہ کلی سوئی چ ہوئی ہے تے سارے جسم نو تکلیف ہوندی محسوس ہوندی ہے تے حسین مصطفیٰ کریم دے جگر دا ٹکڑا ہے حضور فرماندے نے من احبہما فقد احبنی جن نے حسن حسین نال پیار کیتا انہیں میرے نال کیتا ومن ابغضہما فقد ابغضنی جن نے انہاں نے بغض رکھیا انہیں میرے نال بغض رکھیا ومن آذاہما فقد آذانی جن نے انہاں نوں ایذا دتی انہاں نے مینوں ایذا دتی اور ایک روایت ہے من آذانی فقد آذ اللہ جن نے مینوں دکھ دتا ہے انہیں اللہ نوں اور کرو لڑی کتھے پہنچے کتھے جاتا لوگ مکتا ہے امام پاک دا ایمیں نہیں اسی نہ لیتے امام حسین دا اللہ کا قربان چاہیے اتھے پڑھنا لئیے پھر ایمیں تے نہیں ہویا زمانہ حسین دا ایمیں تے اونچی آواز سارے مل کے پڑھو ایمیں تے نہیں ہویا زمانہ حسین دا ایمیں تے ہویا زمانہ حسین دا بڑیاں شانہ والائے نانا حسین دا بھئی بڑیاں شانہ والائے نانا حسین منگ کے تے دیکھ تو صدقہ شبیر دا اپنے رب بدل دے گا رخ تقدیر دا مانگ کے تے دیکھ تو صدقہ شبیر دا اپنے
بدل دے گا رخ تقدیر دا کیونکہ لبھدی ہے رحمت بھی بہانہ حسین دا لبھدی ہے سارے مل کے پڑھو لبھدی ہے رحمت بھی بہانہ حسین دا بڑیاں شانہ والا ہے نانا حسین دا ایویں دے نہیں ہویا زمانہ حسین دا بڑیاں شانہ والا ہے نانا حسین دا جنہاں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے لمبے کرے سجدے لمبے حضور سجدے میں شہزادے پشت مبارک کے بیٹھ گئے آگے چھوٹے جی ایک تسبیح دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں چھ نہیں سات نہیں آٹھ نہیں پتہ نہیں کنیا سبحان اللہ بعض لوگ پیش کے جا گئے ہیں 72 تک کر چھڑے سجدہ بڑا لمبا کیتا تے جے 72 بھی ہو گئی ہوں تے کوئی گل نہیں سجدہ تے لمبا ہویا ہی ہے نا تے سجدہ لمبا کیوں کیتا کیا جبریل نے آکھیا سی سر نہ اٹھائی کیا وہی آئی سی سونیا سر نہ اٹھائی اللہ نے قرآن دیا تو تاری ہو گئے سونے سر نہیں اٹھانا یا جبریل سونے کا سر نہیں اٹھانا نہ قرآن دا حکم ہے نہ قرآن دا حکم ہے نہ ڈائریکٹ کوئی وہی آئی نہ جبرائیل امین کے ذریعے وہی آئی ہے مصطفیٰ کریم نے سر سجدیوں کیوں نہیں جھکیا اس لیے کہ میرا حسین میری کٹ تو تھلے نہ ڈگ پوے میرے کولے دکھ برداشت نہیں ہونا میرے کولے دکھ برداشت نہیں ہونا کن تو ڈگیا دکھ برداشت کوئی نہیں سیدہ فاطمہ دے کہتے بولوں دی لگے حسنین دے رون دی آواز آئی فرمایا فاطمہ انہوں رون نہ دیا کر جدو اے روتے ہیں میرا دل روتا ہے مینوں دکھ پہنچدا ہے مینوں تکلیف پہنچ دیئے قربان جائیے حسنین دی امی جان تو اے نالے بھی پھر کٹا سونا طریقہ لبیا نالے جھولا جھولا ریانے نالے چکی پیس ریانے نالے قرآن پڑھ ریانے تے سارے کم ہندے جانے میں بات پہ انجری ہویا سیدہ فاطمہ نے دیکھیا کہ جب آپ چولہا لان تو رک جاتیاں نے یا چکی پھیرن تو رک جاتیاں نے بیٹیاں کینے آپ اصلے نو سنا رہیاں نے یا رب دی عبادت کچھ مصروف نے تو چکی آپ ہی چل رہی ہے چکی فرشتے رب نے پہ دیتے جا میرے محبوب کی صاحبزادی مصروف ہے کہ انہوں نے کام نہیں کر کے انہوں نے کام کر کے فرشتیاں دیا ڈیوٹیاں لگ جاندیاں نہیں ذرا غور کرو توجہ کرو اچھا صبر کا رب نے اجر بڑا رکھا ہے بڑا اجر رکھا ایک جگہ پہ ان اللہ مع الصابرین دوسرے سپارے سے مختصراً ہے اور 23 سپارے چاہیا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب یہ صبر کرن والا دا اجر کتنا ہے بغیر حساب بغیر حساب تو ادھر فرمایا ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرن والے دے نال ادھر فرمایا صبر والے دا اجر بے حساب ہے قرآن تے غور کرو توجہ کرو اللہ نے فرمایا میں صبر کرن والے دے نال کرب بلا دے میدان اندر مصطفیٰ کریم دیاں دیتیاں دعاواں نے جدو حضور نو کیا نہ شہید ہو جانا ہے تے مصطفیٰ کریم نے شہادت طلب دی دعا نہیں کی تھی بلکہ اے دعا منگی اللہم اعطی الحسین صبرا یا اللہ جدو حسین تے بیلا
صبر کر کے دکھایا، صبر کر کے دکھایا، مدینہ چھڈیا صبر کر رہے نے، مکہ چھڈیا صبر کر رہے نے، حج چھڈیا صبر کر رہے نے، کوفے دے میدان اندر آ، کوفے دے کربلا دے میدان اندر آ کے علی اکبر واریا صبر کر رہے نے، علی اصغر واریا صبر کر رہے نے، عبداللہ بن جعفر دے صاحبزادے عبداللہ بن جعفر آپ دے بہنوئی نے، آپ دے بہنوئی نے عبداللہ بن جعفر حضرت علی دے ویر دے پتر نے، حضرت جعفر دے پتر نے، پر کربلا وچ نہیں آئے انہاں دی طرف کیوں سگے بہن ہوئی نے نا، تے اونو محمد متے جیتا، اونو محمد حضرت عبداللہ بن جعفر دے بیٹے یعنی حضرت علی دے پڑھا دے پوتے، حضرت علی دے ویر دے پوتے نے، عبداللہ دے بیٹے نے، اون تے محمد حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت امام پاک دے چاچے دے پتر نے، مولا علی دے ویر دے پتر نے، تے اونو محمد دے ابو نے، تے حسین اونو محمد دے مامو نے، ذرا غور کرو کتنا بڑا رشتہ ہے کہ عبداللہ بن جعفر کربلا وچ چھوٹیاں گھٹنا رہ کے رہ جانا صحابہ کرام کے توحید پڑھنا ایک قرآن جہاز جیسا ہے جس جہاز نہیں قریب آپ نہیں، اگر نہیں آئے تو پھر صرف چند تے اعتراض کیوں ہیں، انہیں تے کیوں اعتراض نہیں؟ ہاں اہل سنت و جماعت میں عقیدہ ہے سانو کسے تے بھی اعتراض نہیں، کیونکہ حسین جنگ دا اعلان کر کے ہی نہیں گئے، حسین جب پڑھو پورے جنگ رہے ہیں مہمان بن کے جا رہے ہیں، کوفے والے میزبان بن کے بلا رہے ہیں، جنگ دے واسطے جا ہی نہیں رہے، اگر جنگ واسطے ہوندے تیری اصغر نال جاندے، ام البنین نال جاندے، شہر بانو نال جاندے، ام رباب نال جاندے، سیدہ فاطمہ نال جاندے، تے بہن زینب نال جاندے، اگر لڑائی واسطے جانا ہوندا تے پھر اعلان کر دے او مکے والو چلو لشکر تیار کرو چلیے جنگ کر دیے یزید دے مقابلے وچ، مدینے اعلان کر دے، مکے اعلان کر دے، تے پھر نہ کوئی جاندا پھر اعتراض کردا سی، جدوں اعلان کیتا ہی نہیں جنگ دا تے ہن جیڑا بھی نہیں گیا ایدے تے اعتراض بندا، کسی کی اعتراض نہیں، جنگ واسطے گئے ہی نہیں سن، کہ مہمان بن کے جا رہے ہیں تو کھانا بے ایمانہ نے کیتا کہ بلا رہے ہیں، انہوں نے کیتا جڑے بلا رہے ہیں، سارے نے کتاباں ویکھے ساڑیاں بھی تے دوجیاں بھی سارے کی کتاب چل گیا امام پاک نے سامنے ہاتھ دکھائے، دکھائے نے کہ نہیں، اونچی بولو، دکھائے نے، تے پھر انہوں نے کی آتے مکر گئے نا، کسی نے شرم دے مارے سے تھلے کر لیا، کوئی ٹکٹ بن کے مکر گیا، یہ ہے وہی سا جنہوں نے بلایا، جنہوں نے بلایا سی وہ سامنے کھڑے نے، تلواروں توڑ کے کھڑے نے، فرزدق شاعر ہے، اربدا اہل بیت نال پیار کرن والا، کوفے والوں جا رہا ہے، مکے وال تے امام پاک کوفے وال جا رہے ہیں، رستے دے اندر ملاقات ہوئی تے پوچھیا اے فرزدق دس کوفے والا دا حال کی ہے؟ انہوں نے کہا حضور کوفے والے دا حال ہے کہ دل تواڈے نال میں پر تلوار یزید دے نال میں، دل تواڈے نال نے تلواراں یزید دے نال نے، یعنی تلواراں تواڈے تے وساڑیاں، کنہاں نے وساڑیاں دا
جڑے دل نال جنہاں نے دل حسین نال رکھے نے تے تلواراں یزید نال رکھیاں ذرا غور کرو توجہ کرو کون گا رہا ہے کون کام کر رہا ہے کون موقع پیش کر رہا ہے تے کون تماشا دکھا رہا ہے اہل بیت تے بغض دا یہ تماشا یزید دا لشکر دکھا رہا ہے یزید کے لشکر کے اندر وہ ہوئی نہیں جنہاں نے بلایا ہے نماز پڑھ دینے کربلا دے میدان اندر اذان حسین دے دینے حسین دے پتر دے دینے جماعت امام پاک کراندے نے نماز سارے حسین دے پیچھے پڑھ دینے نماز سارے حسین دے پیچھے پڑھتے نے تے جدو تلواراں لے کے سامنے آئے تے ذرا غور کرو توجہ کرو ایویں تے اسی صحابہ روک دے حضرت امام پاک دے بھائی جان نے محمد بن حنفیہ انہوں نے بھی روکیا حضور نہ جاؤ ساڑے ابا جی نال کی کیتی ہے حضور نہ جاؤ ساڑے بھائی جان نال کی کیتا ہے حضور نہ جاؤ حضرت عبداللہ بن جعفر دے پتر علی دے بھتیجے حضرت امام حسین دے چاچے دے پتر اونے محمد دے ابو جان وہ بھی عرض کر رہے ہیں حضور نہ جاؤ آپ نے خط دکھائے فرمایا میں جانا خط بھی ٹھیک نہیں پر نہ اعتبار کوئی نہیں جنہ ابو جان نال وفا نہیں کیتی ویر نال وفا نہیں کیتی حضور تواڈے نال کیویں وفا کرن گے غور کرو ذرا توجہ کرو حضرت عبداللہ ابن عمر بھی رو گئے حضرت عبداللہ ابن عباس بھی رو گئے نبی پاک دے چاچے دے پتر حضرت عبداللہ ابن عباس وہ بھی رو رہے نے حضور نہ جاؤ حضرت عبداللہ بن زبیر روک رہے ہیں حضرت ابو سعید خدری بھی روک رہے ہیں پر امام پاک بھی مانتے نے کہ کوفی لا یوفی انہیں وفات کوئی نہیں کرتی پر کماندے نے او بیلیو میں کی کرا میں نوے جذبہ کھچ کے لئی جا رہا ہے خواب مصطفیٰ کریم نانا جی نے فرمایا پتر پیچھا ہٹنا پتر پیچھا ہٹنا نہیں آخر جب تے گلہ ہوئیاں تے سارے نے فیصلہ کیتا حضور تسی نہ جاؤ پہلے اپنا کوئی قاصد بھیج دیو حضرت مسلم بن عقیل وہ بھی چاچے دا پتر ہے حضرت مسلم بن عقیل اللہ انہیں بھیجا گیا کوفے چلے گئے کوفے جا کے جب انہوں نے دسیا دے امام پاک بنو آیا حسین پاک نے منو بھیجیا ہے پاٹل بل کہ انہوں نے بڑی محبت دا مظاہرہ کیتا بڑی چاہت دا مظاہرہ کیتا بڑے خلوص دا مظاہرہ کیتا اتھوں تک کہ کئی ہزاراں دی تعداد اندر حق تے بیعت کر لئی یعنی یا 18,000 یا 12,000 یا 40,000 یا کموں بے ہزاراں دی تعداد اندر بیعت ہو گئی ہے مگر جب ابن زیاد آیا جڑے نماز دے ٹائم 500 یا 1000 نمازی ہوندے سن جدوں ابن زیاد دی تحقیق سنی سارے حضرت مسلم نوں کلے نوں چھڈ کے نس گئے کون نس گئے جنہاں نے بلایا جنہوں نے بیعت کی جنہاں نے اونچی بولو جنہاں نے بیعت کی تھی جنہاں نے بلایا انہوں نے پھر ادھا کیتا دھوکا کیتا خدا دی قسمیں جب حضرت مسلم بن عقیل باہر نکلے دروازے سارے بند دروازے بند نے عبید اللہ ابن زیاد دی تنگی کو ڈر گئے ذرا غور کرو صحابہ کرام نے سچیا کیا سی حضور نہ جایا تھے آج امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ رو کی سوچ دے ہون گے میں تے حسین خط بھی لکھ بیٹھا آج میرے
جلال دے در پہ ہو گئے ہیں کہ میں حسین وال خط کمیں بھیجا اطلاع کمیں بھیجا اتے پہنچنے والے ہونے نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نالے ویکھ دینے نالے سوچ دینے شاید یہ نقشہ ہی کھچیا کہ حضرت امام مسلم یہ سوچ دینے نے جیڑے کہتے سی مرانگے نال تیرے جیڑے کہتے سی مرانگے نال تیرے اج پڑھنا بھی بازیاں ہاریاں نے جیڑے ترسدے سن دید نو دن راتی اج انہاں بھی باریاں ماریاں نے جب چلی خزاں دی ہوا یارو تے پنچھی اڑ گئے مارے اڈاریاں نے محمد بھٹیا جھوٹائی جگ سارا سچیاں پاک محمد دیاں یاریاں غور تے کرو توجہ تے کرو کی گزرتی ہونی امام مسلم دے دل تے دل بھی روندا ہے اکھاں بھی روندیاں نے انہاں دی کہ میں کی کر بیٹھا حسین پاک نے خط بھی لکھ دیتا ہے کہ جلدی آ جاؤ موسم فضا بڑی اچھی ہے حالات بڑے اچھے نے کسی تشریف لے آؤ کنہاں نے بلایا کوفے والے کنہاں نے اونچی بولا کنہاں بلایا کوفے والے نے تے بیعت کنہاں نے کی تھی کوفے والے نے بصرے والے تے نہیں اتنے آئے تے نہ ہی شام والے آئے سن تے نہ ہی اتنے مصر والے آئے سن نہ یمن والے آئے سن ادھر تے کوفے والے ہی سن بیعت کنہاں نے کی تھی کوفیاں نے تے نماز اٹھے کوفے دی مسجد دے اندر کنہاں نے پیچھے پڑی کوفیاں نے جڑے چھڑ کے ناصر آئے وہ کون سا کوفی جنہاں نے پورے مار لئے وہ کون سا وہی جڑے محبت ہیں جنہاں نے محبت میں بلایا چاہنا بلایا خدا دی قسمیں سانو تے رونی ہوندا ہے یا تے بلاندے نا جے بلایا ہے تے جان چلی جاوے پر حسین دے ناتے آپ دی آن تے کوئی حرف نہ آوے حسین پاک دے قدمہ وچ جان تے جا سکدی ہے پر انہاں نوں دھوکا دتا نہیں جا سکدا یہ بڑی زیادتی کیتی انہاں آپ پہ بلایا آپ پہ دھوکا دیتا آپ پہ سامنے کھڑے ہو گئے آپ پہ علی اکبر کو بھلا سبا کیتا آپ پہ محمد شہید کیتا آپ پہ انہوں نے مصطفیٰ کریم دے نواسے دے ویرانوں ابو بکر کو شہید کیتا عمر کو شہید کیتا عثمان کو شہید کیتا حضرت سیدنا زین العابدین بیمار نے شادی شدہ نے بال بچہزار نے بچے چھوٹے چھوٹے بیمار میں جدو باجی کو اجازت دین لگ رہے تے باجی فرماتا ہے اے زین العابدین اے زین العابدین میں تینوں کیویں اجازت دے دیا پیچھے نا یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھن والا کون ہوے گا تیریاں بہناں دے سر تے ہاتھ رکھن والا کون ہوے گا تیریاں اے پھپھیاں دے سر تے ہاتھ رکھن والا کون ہوے گا روٹے قافلے نو بے سہارا قافلے نو مدینے لے جان والا کون ہوے گا اے کنوں ویکھ کے دل نوں تسلیاں دین گے اے کنوں ویکھ کے دل نوں سہارا دین گے پتر تو نہیں ہے میرے نانے دی اولاد تیرے تو چلنی ہے پتر میں تینوں اجازت نہیں دے سکدا مینوں پتہ ہے پیچھے نالوں تسلیاں دین والا بھی کوئی نہیں لبنا اللہ اللہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جدوں ویکھیا ویر حسین نو قلب بنا دے میدان ول جاندیاں نو روح تڑپ گئی میری تے کی سوچدیاں ہونیاں نے اے ویرا ایک تو ویر نظر آندا سے ہن تو وی ٹر چلیا ہے سانو تے کچھ دسی جا حسین فرماتے نے بہن زینب نہیں میری میں جا رہا ہوں
میرے ویر گئے نے میں بھی ادھر ہی جا رہا نانا جی میرا انتظار کر رہے ہیں نانا جی میرا انتظار کر رہے ہیں پر بہنے انج کرنا انج کرنا میری نا جنہیں پہلے لاشاں دیکھیا علی اکبر دا جسم دیکھیا ہے انہیں محمد دیا لاشاں دیکھیا ہے علی اصغر دی لاش دیکھیے انیاں 72 تنا دیاں یا 70 یا کم ہوئے تنا دیاں لاشاں دیکھیا ہے جتے اینا کچھ برداشت کر لیا ہے نہیں پہنتے تیو میرا اللہ دے رستے دے در جانا یہ بھی برداشت کر لیا ہے مجھے بے صبری نہ نکلے تسی بے صبری نہ مظاہرہ نہیں کرنا کیونکہ پچھونا نے دی دعا سی اللہم آت الحسین صبرا یا اللہ حسین تے موقع یادے صبر دیوی ساڑے ورگے وطن چھٹے صبر نہیں ہوندہ رشتہ دار چھٹر صبر نہیں ہوندہ تے پھر جداد چھٹے صبر نہیں ہوندہ اولاد سامنے زبا ہوئے تے صبر کی میں ہوئے گا پر حسین دی عظمت تو قربان جائے سب کچھ دے چھٹ جائے پر حسین دا قدم ڈول لیا حسین پاک دا قدم ڈول لیا نہیں سیدہ زینب دیکھے نہیں ہونی ہیں جب حسین پاک دیکھتے کہ ٹائم آیا شاید نے اپنے جذبات دے اظہار کیتا ہے ہو سکتا ہے انہوں نے سوچ ہوئے کہ جے اج ہوندا شہر مدینہ جے اج ہوندا شہر مدینہ تے میں سونی قبر بنائی جے اج ہوندا شہر مدینہ تے میں سونی قبر بنائی لوگ تے پاندے نے روڑے مٹی تے میں چمبے دا باغ لواتی ویر میرے سر کچھ نہیں دینا ویر میرے سر کچھ نہیں دینا اج بہن تری مجبور ہے کتھوں لیاواں کفن میں تیرا اتھوں شہر مدینہ غور کمزا توجہ کرو انہاں دے دل تے کی کچھ گزردی ہونی جب سارا سب کچھ اٹھ گیا ہے ویر بھی گئے بھتیجے بھی گئے اور محمد بھی گئے اور رہندی کھندی کسر ظالمہ نے لاشاں دے اتے کوڑے دوڑائے تے کیویں برداشت ہویا خدا دی قسم قربان چاہیے انہوں دے صبر تو قربان چاہیے انہوں دے صبر تو اے صبر عطائے مصطفیٰ ہے اے صبر عطائے مصطفیٰ ہے رب نے دستا کہ میں صبر کرنے والا دے نالا حسین کو دینا میں بھی تیرے نال میں بھی تیرے نالا علی اکبر جدوں گیا میں تیرے نالا اور محمد گئے میں تیرے نالا اے حسین علی اصغر گیا میں تیرے نالا کیونکہ تو صبر کیتا اللہ صبر کروا دے اللہ صبر کروا دے نال قربان جائے انہاں دی عظمت تو جنہاں دے نال اللہ ہے جنہاں دے نال اللہ ہے جنہاں یزید نو چنگا سمجھے نا انہوں نے سوچنا چاہیے اللہ تے آپ حسین دے نال اللہ تے آپ حسین دے نال صبر کرن والے دے نال کہ حضور نے جنتیاں سرداریاں دے دتیاں دے نال جنتیاں سرداریاں دتیاں حسین کریمین نو حضور نے شان دیتی اللہ فرماتا ہے میں نال جب اللہ نال ہے مصطفیٰ کریم بھی تے پھر انتظار کر رہے ہونے حضور بھی تے انتظار کر رہے ہونے نے میرا رب میرے نواسیاں دے نال ہے انہاں نوں شہادت وچ دولت نہیں دے گا بلکہ ای دعا ہو رہی ہونی ہے یا اللہ میرے حسین تے یہ بڑا نازک وقت
وقت آیا ہے میرے حسین نو پھسل نہ دئی اس امتحان کے اندر یا اللہ انہوں کامیاب فرما دے یا اللہ انہوں کامیاب فرما دے تے امام عالی مقام امام حسین کا مقام عظمت اس لیے سنیاں تے یاد رکھو عظمت آل نبی خدا دی کسی حضور دی آل تو بغیر بیڑا پار نہیں انہاں دی آل تو بغیر بیڑا پار ہے کیونکہ حضور نے فرمایا نا میری آل سکینے دی طرح کشتی دی طرح تے ظلمات دے دریا سمندر وچ وہی پار ہوئے گا نا جڑا اہل بیت دے نور دی کشتی وچ وہی پار ہوئے گا اس لیے بیڑا پار خود ہی ہونا ہے جڑا اہل بیت نال پیار کرتا ہے تے پھر آخر تے آخر تے کر کے تجارت چاہنے ہیں جنوں پنج تن نال پیار نہیں جنوں پنج تن نال پیار نہیں او تیرا ہونا پار نہیں جنوں پنج تن نال پیار نبی پاک نے دسیا سی یہ پتہ نہ لگے مدینے والے نے فرمایا سی یہ پتہ نہ لگے کہ منافق ہے کہ مسلمان مخلص ہے اوتھے علی دا نام لینا شروع کر سبحان اللہ علی علی کرنا شروع کر دیو میرے علی دی شانہ بیان کر دیا شروع کر دیو تے جے تے علی دا نام سن کے خوش ہو گیا پتہ لگ جائے گا پکا مسلمان تے پکا مسلمان ہے یہ علی دا ذکر سن کے مکے تے وٹ پہ گیا تے پھر سمجھ لو وہ ہوئی ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار حق چار یار تنظیم والے ہو بڑے خوش قسمت ہو تسی دونوں چیزاں تے عمل کیتا ہے جنوں پنج تن نال پیار گئی او تیرا ہونا پار نہیں جیڑا چواں یاراں دا یار نہیں جیڑا چواں یاراں دا یار نہیں او تے کلمے دا اعتبار نہیں وما جو حسین
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا الہ العالمین حضور شافع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک شہداء ابو بلال رضوان اللہ اجمعین اور آپ کے تمام رفقاء کار، یا الہ العالمین سب کی بارگاہ مقدسات میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حق چاریار تقریب والے دوستوں نے اراکین نے جو اہتمام کیا ہے کہ اللہ سب حاضرین نے اس طرح بھی تعاون فرمایا ہے. حضرت علامہ مولانا عبدالستار صاحب کی زیر نگرانی ان کے بھائی مبارک صاحب اور دیگر کریم اللہ صاحب اور دیگر ساتھیوں نے جو اہتمام کیا ہے، یا اللہ قبول کرے. یا اللہ جتنے بھی حاضرین محفل ہیں، یا اللہ ان سب کی کاوش ہے، یا اللہ سب کی کاوش ہے. یا الہ العالمین اس محفل پاک کا ثواب حضور شافع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حضور کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام اور ان کے واسطے پاک سے حضور کی ساری اہل پاک تمام صحابہ کرام ازواج مطہرات رزق کے حضور کی ساری امت مرحومہ کو یہ ثواب پہنچا. یا اللہ خصوصاً شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی اجمعین کی بارگاہ بے کس پناہ میں یا اللہ یہ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا الہ العالمین قسم کے حضور کی ساری امت کو یہ ثواب پہنچا اور امت میں خصوصاً بھائی حسین صاحب کی والدہ مائنہ مرحومہ کی روح کو یا اللہ یہ ثواب پہنچا. یا الہ العالمین ان کی ربائی سے بخشش کرنا، مغفرت کا سامان بنا. یا اللہ اس گاؤں کے جتنے بھی حضور کے غلام شادیاں مرد عورت بچے بوڑھے جوان دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی روح کو یہ ثواب پہنچا، سب کی بخشش فرما. یا اللہ مغفرت فرما. اس مسجد کے نمازیوں کو، انتظامیہ کو، امام خطیب کو، مسجد کے خدمت کاروں کو یا اللہ اجر عظیم عطا فرما. یا الہ العالمین ہم سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں خصوصاً جن کے لیے جنہوں نے اولاد کی دعا کی اپنے حضور کریم کا صدقہ، حضور کی اولاد پاک کا صدقہ، حسنین کریم کی اولاد پاک کا صدقہ، یا اللہ اپنے کرم سے سب کو نیک اولاد عطا فرما. جو بے روزگار ہیں یا اللہ انہیں رزق حلال سے مالا مال فرما. جو پریشان حال ہیں جہاں کہیں بھی ہیں، گھر میں ہیں یا پڑھائی میں کاروباری لحاظ سے جا اور کسی کی کوئی پریشانی، سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا الہ العالمین صدقہ مصطفیٰ کی آل پاک کا، یا الہ العالمین پوری دنیا میں مسلمانوں کی جان مال اور عزتوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اس گاؤں والے جو سیال والے، یا الہ العالمین اس گاؤں کے تمام بھائی بہنیں بزرگ بچے جو اس محفل میں شریک ہیں، یا اللہ جہاں نہیں شریک ہو سکے سب کو اجر عظیم عطا فرما. خصوصاً ہمارے بھائی بیٹے بزرگ جو محفل میں آئے ہیں اور ہماری بہنیں بیٹیاں، یا الہ العالمین بزرگ عورتیں جو اس محفل پاک میں تیرے محبوب کریم کے نوازوں کا ذکر سننے کے لیے حضور کی آل پاک کی محبت میں حاضر ہوئی ہے، یا اللہ ان کی حاضری قبول فرما. یا اللہ ان کی حاضری قبول فرما. یا اللہ سب کی ہمارے بہنوں کی بیٹیوں کی سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما. یا اللہ جن کی جھولی اولاد کی نیک سے خالی ہے انہیں نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ جو ہماری بیٹیاں رشتے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، جن گھروں میں یہ پریشانی ہے، یا اللہ ان بیٹیوں کو اپنے فضل و کرم سے نیک رشتے نصیب فرما. یا اللہ ان کا مستقبل نیک بنا. یا الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے جن کو اولاد عطا کی ہے، یا اللہ ہماری بہن کی اولاد کو حضور کا غلام بنا، حضور کی آل پاک کا غلام بنا، حضور کے صحابہ کا غلام بنا. یا الہ العالمین اپنے دین کا خدمتگار بنا. یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو سب مسلمانوں کے لیے قبول فرما. جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، فلسطین میں، مقبوضہ کشمیر میں، یا اللہ سب کی جان مال اور عزتوں کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.